اوپر نیچے بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں، خبروں کی بھرمار ہے. ایک خبر جو آئی ایس آئی سے متعلق ہے، ایک خبر کہ اور میں وہ خبر بڑا سیریس میٹر ہے، میں نے اس کی تفصیل بھی پڑھی تو میری بھی ہنسی نہیں رک رہی تھی. پاکستان کے حساس ادارے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے عدالت کو یہ بتایا گیا ہے آڈیو ٹیپس نہیں کرتے وہ ریکارڈنگز نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج بھی بڑا ہنگامہ خیز دن ہے. اوپر نیچے بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں، امریکہ سے لے کے پاکستان تک خبروں کی بھرمار ہے اور بڑی اہم خبریں ہیں. ایک خبر جو آئی ایس آئی سے متعلق ہے، ایک خبر کہ اور میں وہ خبر بڑا سیریس میٹر ہے. وہ جج صاحب بھی، جسٹس بابر ستار صاحب بھی، وہ اس جو خبر رپورٹ ہوئی ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے، سوالات کرتے ہوئے ذرا ہنس پڑتے تھے. تو مجھے بھی وہ خبر جب میں نے سنی ٹی وی کے اوپر اور پھر میں نے اس کی تفصیل بھی پڑھی تو میری بھی ہنسی نہیں رک رہی تھی، کیونکہ لطیفہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے حساس ادارے جن میں آئی ایس آئی بھی شامل ہے، ان کو وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے عدالت کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ آڈیو ٹیپس نہیں کرتے وہ ریکارڈنگز نہیں کرتے. اب یہ بات جو ہے وہ کاغذوں کے اوپر قانون کی زبان میں تو کہی جا سکتی ہے، پریکٹیکلی تو سن کے ہنسی نکل سکتی ہے بندے کی، یا پھر خوف سے تھر تھر ٹانگیں کانپ سکتی ہیں. تو ایک تو یہ والا معاملہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، اور دوسرا یہ بات پاکستان کے ایک معروف صحافی جو ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف جو ان کا جھکاؤ بہت زیادہ ہو گیا تھا، پھر اس کی پاداش میں آپ یوں کہہ لیں کہ وہ گمشدہ بھی ہو گئے تھے، عمران ریاض صاحب، وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی، قید تنہائی بھی انہوں نے کاٹی، اور مطلب پاکستان کے سرکاری کاغذوں میں وہ کہیں ادھر ادھر تھے، وہ خود ہی تھے اور خود ہی واپس آ گئے. لیکن حقیقت تو وہ ہے جو وہ اپنے ملنے والوں کو بتاتے ہیں، لیکن وہ بھی آفیشلی نہیں یہ والی بات ابھی تک انہوں نے کہی. کسی عدالت، آج وہ وکلا کے فورم کے اوپر تھے اور بڑی زبردست وہ باتیں کر رہے تھے کہ پاکستان میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ان کی باتیں بھی سناؤں، وہ بھی آپ باتیں سنیے گا، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور پاکستان تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے وہ کیا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ہوتا نہیں شویں شویں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. اور وہی بات کہ قانون کی کتابوں میں کچھ لکھا ہے، جو پریکٹیکل پاکستان کی پالیٹکس ہے اس میں معاملات کسی اور انداز سے چلتے ہیں. عمران جو خان صاحب ہیں، ان کے جو منتخب کردہ چیئرمین ہیں گوہر خان صاحب، وہ آج کہہ رہے تھے کہ جی کہ عمران خان صاحب 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے. حالانکہ وہ الیکشن 3 حلقوں سے، پہلی بات یہ کہ وہ لڑ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ نااہل ہیں. اور اس امید کے اوپر حکمت عملی دیکھیں کہ جو محض امید اور گڈ لک کے اوپر حکمت عملی فیوچر پلان کیا جاتا ہے، وہ سر کوئی پلان نہیں ہوتا کہ اگر میری قسمت نے میرا ساتھ دیا تو پھر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. لڑائی کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور یہ جد و جہد کہاں پہ ہے؟ آن لائن جد و جہد ہو رہی ہے. تو ویسے بھی وہ 3 حلقوں سے لڑیں گے. اب یہ اعلان کرنے والے کون ہیں؟ بیرسٹر گوہر خان. اور ان کو اتنا نہیں پتا کہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں ترمیم ہو چکی ہے، اور ترمیم کے بعد 3 حلقوں میں الیکشن بیک وقت کوئی ایک شخص نہیں لڑ سکتا، 2 حلقے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے، 1 حلقہ ہوگا لاہور سے، 1 ہوگا اسلام آباد سے، 1 ہوگا میاں والی سے. سبحان اللہ سر، آپ پورے پاکستان سے وقت الیکشن لڑ سکتے ہیں، بلکہ آپ تو امریکہ کا بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں، کیونکہ ادھر آپ کا جو فیورٹ یا ان کا جو عمران خان تھا، ان کا نیازی تھا، وہ بھی نااہل ہو گیا ہے. ایک کولوراڈو جو اسٹیٹ ہے اس کی سپریم کورٹ نے، یہ حتمی نہیں ہے فیصلہ، ابھی جو امریکہ کی سپریم کورٹ ہے وہ بھی پیچھے پڑی ہوئی ہے، یعنی وہاں تک یہ والا معاملہ جا سکتا ہے. ادروائز امریکہ کی تاریخ میں شاید یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، 1868 کی جو شک ہے قانون کی، اس کے تحت ان کو نااہل قرار دیا گیا ہے. ادروائز اور پرائمری جو ہے جو صدارتی الیکشن ہے اس کے لیے ان کو نااہل قرار دیا ہے. ظاہر ہے کہ پرائمری میں بھی اگر وہ حصہ نہیں لیں گے تو پھر اگلا جو ان کا ہے الیکٹرول کالج ہے اس میں اگلے مرحلے میں وہ مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. تو ابھی ان کو ایک لمبی قانونی جنگ لڑنی ہے. پاکستان میں بھی پاکستانی ٹرمپ کو یہ قانونی جنگ لڑنی پڑ رہی ہے. مجھے وہ باتیں یاد آ رہی تھی، ایک سی قسمت پائی ہے ٹرمپ نے اور عمران خان صاحب نے، ایک جیسے ان کے سیاسی حالات تھے، ایک جیسی ان کی سیاسی اور ذاتی زندگیاں تھیں، نجی زندگیاں ملتی جلتی. مجھے یاد ہے کہ شاہ زیب خانزادہ صاحب پروگرام شروع کیا کرتے تھے، وہ یوں لگتا تھا
نام نہیں لیتے تھے تو وہ لگتا تھا کہ جس طرح وہ عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے تھے میں تو، آپ پتہ نہیں کیا سمجھے، میں تو ٹرمپ صاحب کا ذکر کر رہا تھا. تو ٹرمپ صاحب بھی ایک سٹیج کے اوپر نااہل ہو چکے ہیں، اور ہمارا ٹرمپ جو ہے وہ تو توشہ خانہ کیس میں وہ تو جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ نااہل ہو چکے ہیں، اور وہ اس امید کے اوپر ہیں کہ جی کہ ان کی سنی جائے گی، وہ ان کی اہلیت جو ہے وہ بحال ہو جائے گی، کیونکہ ان کے خیال میں یہ کیس بڑا ویک ہے. بڑے کیس پڑے ہوئے ہیں پائن، یہ عجیب قسم کی حکمت عملی ہے. دوسری بات سن لیں، یہ ہم ذکر کرتے ہیں اس کا کہ حسان نیازی سے لے کے، حسان نیازی کون ہے؟ جس نے جو لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملے کے بعد بڑی تضحیک آمیز ایک تقریر کی تھی. وہ تقریر تو 1971 میں انڈین فوج نے پاکستانی جرنیلوں کے خلاف نہیں کی تھی، جو انہوں نے لاہور میں کھڑے ہو کے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر، یعنی کہ جو کام ہمارا بدترین دشمن ہماری تمام تر نالائکیوں اور ناکامیوں کے باوجود جس نے ہمیں اتنی تضحیک کا نشانہ نہیں بنایا تھا، یہ انہوں نے 9 مئی کو اس سے زیادہ تہذیق کا نشانہ بنایا. معافی چاہتا ہوں، الفاظ آگے پیچھے ہو گئے. تو پینٹ لہرا رہے تھے پائن، اور تم نے تو لڑنا تھا. اتنی تضحیک آمیز گفتگو، اور اس کے بعد ان کی والدہ کو یقین ہے کہ میرا جو لال ہے وہ باہر بھی آئے گا اور الیکشن بھی لڑے گا. انہوں نے بھی الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کر لی ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر دیا ہے کہ جو حسان نیازی صاحب ہیں وہ چونکہ حراست میں نااہل نہیں ہے، سزا یافتہ نہیں ہے، حراست میں ہے، اور ان کے ہم نے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ ان سے سائن کروانے ہیں، اور ان کی استدعا ہے لاہور ہائی کورٹ سے، جو کہ مل جائے گی، کوئی بڑی بات نہیں، کہ جو اوتھ کمشنر ہے اس کو اجازت دی جائے کہ وہ ان کی جہاں پر ان کو حراست میں رکھا گیا جس جیل میں، وہاں پر وہ جائیں اور دستخط کروا کے لے آئیں. یاسمین راشد صاحبہ ہوں، اور وہ اپنے جو ہیں وہ ان کا نام میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں یہاں پر، میاں محمود الرشید، میں نے نام لکھ کے لگایا ہوا ہے ان کا، پتہ نہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان کا نام کیوں اتنا بھولتا ہوں. میاں محمود الرشید صاحب، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ بھی ان سمیت تمام آلموسٹ سارے کے سارے جتنے زیر حراست ہیں. سنم جاوید کا میں نے پچھلے ولاگ میں ذکر کیا ہے، اگر آپ کو پتہ ہو، آپ نے دیکھا ہو، وہ مریم بی بی کے مقابلے کے اوپر الیکشن لڑ رہی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکمت عملی کیا ہے؟ یہ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. مجھے تو اس سے زیادہ یہ بات کوئی نہیں لگ رہی، کیونکہ جب پاکستان کی ریاست کسی کے خلاف طے کر لیتی ہے کہ اے بندہ فارغ ہے، اب ہم دیکھیں پاکستان میں کوئی انقلاب نہیں آیا، پاکستان میں نہ لوگوں کے اتنی جلدی ہمارے جو کہتے ہیں کہ وہ 75 سال کی عادتیں وہ جاتی ہیں، نہ ہمارے اتنی جلدی قبلے درست ہو سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا آتی ہے اردو زبان آتے آتے ٹائم لگے گا. ویسے یہ جو کچھ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے خون گرمانے کے علاوہ، وہ کیا ہے کہ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. خوش رہیں جناب، موج میں رہیں، مستی میں رہیں. پریکٹیکلی کیا ہونا ہے؟ جو حنیف عباسی کے ساتھ ہوا تھا، جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا تھا، یعنی کہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، اور ان کا قصور کیا تھا؟ کوئی قصور نہیں تھا. ان کا قصور یہ تھا کہ وہ لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہ رہے تھے. ان کا قصور یہ تھا کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کردار محدود کر رہے تھے اپنے مسلسل سیاسی عمل کے ذریعے، وہ جو میثاق جمہوریت تھا اس کے ذریعے. اور عمران خان صاحب کا کیا قصور ہے کہ ان کو گود سے اتارا، انہوں نے داڑھی پٹنی شروع کر دیتی، یعنی کہ پاکستان کی اسٹیٹ کے اوپر حملہ آور ہو گئے، پاکستان کی فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کر دیا، پاکستان کے آرمی چیف، سر آرمی چیف کا تختہ یا تو آپ الٹ دیتے ہیں تو پھر یہ زمانہ، یہ مکان، یہ زمان و مکان، یہ قلم، یہ لو، سارا کچھ ٹاٹا سی. جتنے بھی شاعری آپ نے کر لی ہیں پھر وہ ہو سکتی تھی شاعری. لیکن وہ آصف سعید کھوسا صاحب نے نواز شریف صاحب کو جب سزا دینے کی پلاننگ ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک بات کہی تھی اپنے ہم نشینوں سے، اپنے برادر ججوں سے اور کچھ جرنیلوں سے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بادشاہ کو آپ چپیٹ مار کے دوڑ لگا دیں اور پھر آپ یہ امید بھی کریں کہ آپ زندہ رہیں گے. بادشاہ کی گردن اتارنی پڑتی ہے. تو بادشاہ کی گردن نہیں اتاری گئی سر. آج بھی چیف آف آرمی سٹاف جو ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، پاکستان میں جس کا سکہ چلتا ہے، جس کا حکم لگتا ہے، کاغذ جو کچھ مرضی کہتے رہے، جو حکم لگتا ہے وہ آرمی چیف کا لگتا ہے. یہی ہم نے پچھلے ولاگ میں ذکر کیا تھا کہ بڑی ہوش مندی کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے.
اب 9 مئی کر کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی حکمت عملی یہ ہے کہ آپ جیل میں بیٹھے الیکشن لڑ لیں گے اور بھولے ڈاڈی سرکار کچھ نہیں کر سکتے. یہ سارے یا تو یہ دعوت دے رہے ہیں آرمی کورٹس کو, فوجی عدالتوں کو کہ ان کے کیس چلائیں اور 2.5 فٹ ان کو, اور عین اس وقت سزا سنائیں جب اپیل کا ٹائم بڑا تھوڑا سا ہو. ان کے مخالف آئیں گے انہوں سزا ہوگی سر, سزا یافتہ ہیں, لو کر لو گل. تو یہ جو ہے نا وہ بچوں کا کھیل کھیل رہے ہیں اور پہلے دن سے بچوں کی طرح کھیل رہے ہیں, اور بچوں کو جس طرح بڑے کھلاتے ہیں. باجوہ صاحب ہاتھ پکڑ کے چھکے پہ چھکا مروا رہے تھے ان کو, اور فیض حمید صاحب جو تھے انہوں نے بالر کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے, پولیاں گینداں سٹ رہے سن, وہ چھکے ماری جا رہے سن خان صاحب. تو جب وہ نہ بال کرنے والے رہے نہ وہ بیٹ پکڑنے والے رہے, فیض حمید صاحب ہوں یا وہ ہٹا دیے گئے, اور باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے ان کی دوڑ لگوا دی, تو تب سے یہ جو ہے وہ خوار ہوتے پھر رہے ہیں. تو خواری کا سلسلہ طویل ہے. تو آئی ایس آئی والی جو میں آپ کو بات کر رہا تھا, وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو کیس تھا وہ بشرا بی بی کی آڈیو کا تھا, اور دوسرا جو تھا چیف جسٹس سابق ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کی ایک ابو ذر نامی جو امیدوار تھے جن کو ٹکٹ پیسے لے کے انہوں نے دلوائی تھی, ان کی ریکارڈنگ کا تھا. وہ ٹی وی کے اوپر چلی تھی ریکارڈنگ, اور پھر یہ والا معاملہ عدالت میں آ گیا. اب یہ طویل کہانی ہے, آپ کے نالج میں ہے, اس کے اوپر ہم وقت ضائع نہیں کرتے. آج سیدھا عدالت چلتے ہیں جہاں پر یہ کارروائی ہو رہی تھی. عدالت کے روبرو اٹارنی جنرل اور ایف آئی اے ان سب نے جو کاغذ جمع کرائے ہیں, جو جوابات جمع کرائے ہیں, جن کو عدالت نے ایک طرح سے دوبارہ جمع کروانے کا کیا کہ پہلے جوابات کو مسترد کر دیا ہے ایک طرح سے. اس میں یہ کہا گیا کہ جی ایف آئی اے ہو, آئی بی ہو, ایم آئی ہو, آئی ایس آئی ہو, یہ تو اپنا ریکارڈنگز نہیں کرتے شہریوں کی, ان کو اجازت نہیں ہے. لیکن اٹارنی جنرل کہہ گئے باتوں باتوں میں کہ اگر کوئی کر رہا ہے ریکارڈنگ تو وہ غیر قانونی کام کر رہا ہے, اور یہ ریکارڈنگز ہوتی ہیں سر. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جج صاحب کا بھی حادثہ نہیں کر رہا تھا, ادھر ہمارا بھی خبر پڑھ کے حادثہ نہیں کر رہا تھا, ادھر حکومت کا بھی حادثہ نہیں کر رہا ہے کہ جج صاحب کیڑی تھان تے ہاتھ مار بیٹھے ہو آرڈر جاری کر کے. اب جج صاحب تو سیریس ہیں, بابر ستار صاحب اصول پسند آدمی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت اس کیس کو چلانے میں اتنی سیریس نہیں ہے, ہمیں پراپر اسسٹ نہیں کرے گی, تو ہم مقامی اور عالمی عدالتی معاونین مقرر کریں گے, اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. آپ نے اگر تماشا لگانا ہے تو لگا لیں. اور آپ خوبصورتی یہ ملاحظہ فرمائیں کہ پاکستان میں آپ اپنی برہنہ آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ ٹیپیں کا ہمیں پرسنلی پتہ ہے یار کہ ٹیپس کہاں پہ ہوتی ہیں. اور اس وقت کے وزیر اعظم نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا, عمران خان صاحب نے, اور ہمارے سابقہ وزرائے اعظم یہ گلا شکوہ کرتے گئے کہ ہمارے ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے ہیں. اور عمران خان صاحب چونکہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ فوج کی محبت ان کے دل سے اور فوج کے دل سے ان کی محبت تا قیامت جو ہے وہ نہیں نکلے گی, تو وہ کہہ رہے تھے منصور علی خان کو بیٹھ کے کہ میں تے جناب میں نے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, آئی سے میرے فون ٹیپ کر دی, نو پرابلم. ٹھیک ہے, اب بڑے پرابلم آ رہے ہیں. تو پاکستان کے یہ بات طے ہے, یہ کسی عدالت میں ثابت نہیں ہو سکتا, نہیں ہوگا, کیونکہ ایگزیکٹو کے اوپر حاوی ہے پاکستان کے حساس ادارے یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ. یہ نہیں ثابت کر سکے گی پاکستان کی ایگزیکٹو کے ان کے حساس ادارے اجازت کے بغیر یا اجازت سمیت, اجازت نہیں ہوتی, وہ ٹیلی فون ٹیپ کرتے ہیں پاکستان کے اہم لوگوں کے, اور وہ کرتے ہیں. پریکٹیکلی تو یہ بات ہے کہ وہ کرتے ہیں اور ہوتے ہیں. اب اس کا طریقہ کار دنیا نے طے کیے ہوئے ہیں, یہ اجازت لے کے کرتے ہیں, متعلقہ عدالت سے بھی لیتے ہیں, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ دیکھیں کہ ایک یہ جس کا فون ٹیپ کیا جائے اس سے اجازت لی جائے. اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جس سسپیکٹ ہوتا ہے اس کا ٹیلی فون ٹیپ کرنا ہے, تو پھر دنیا نے اس کو کوئی نہ کوئی قانونی رنگ دیا ہوا ہے. اب امریکہ اور برطانیہ میں جو پارلیمانز ہیں, جو پارلیمنٹس ہیں, ان کی نگران کمیٹیاں ہوتی ہیں جو ان کیمرہ ان ایسی کارروائیوں کی نگرانی کرتی ہیں. پبلک نہیں کرتی ان ساری معلومات کو, لیکن پتہ ہوتا ہے کسی نہ کسی کو, سرکاری ملازمین کے اوپر نہیں چھوڑا ہوتا, ورنہ تو یہ بادشاہ ہوتے ہیں. اب جو فیض حمید صاحب ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے اپنے اختیارات کا, اور اندھے بے پناہ اختیارات کا,
وہ اختیارات جس کے اوپر کوئی جواب طلبی نہیں ہوتی, جواب پرسی نہیں ہوتی, ان اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے وہ ٹاپ سٹی والے جو کیس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اور پھر ججوں کو ڈرانا دھمکانا, یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ یہاں کی پارلیمان بڑی کمزور ہے یا کمزور رکھی گئی ہے. تو اب عدالت پتہ نہیں کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی, میں اس پر کیا بات کر سکتا ہوں, میری کیا اوقات سر, ایک صحافی 2 ٹکے کی کیا اوقات ہے, یہاں پر تو جج بے بس ہے. باقی عمران ریاض صاحب والی بات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی, وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ 2 منٹ کی آڈیو ہے وہ آپ سنیں. کیا گارنٹی ہے کہ وہ فیصلہ کام کرے گا؟ پچھلے 2 سال میں آپ سب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے اور سمجھدار اور قانون کو جاننے والے لوگ ہیں. کیا اس ملک کے حالات بہتر ہوئے ہیں؟ ہر تجربے کے بعد ہم نیچے گئے 70 سال سے. جب تجربہ کیا نیچے, اگلا تجربہ اور نیچے. ایک رول آف لا کا تجربہ بس نہیں کیا ہم نے. قانون کی حکمرانی ہوگی تو یہ ملک آگے بڑھے گا. میں نہیں ہوں گا, کوئی اور بولے گا, پھر کوئی اور بولے گا, پھر کوئی اور بولے گا. یہ آواز آپ کو آتی رہے گی, آپ کو سننی پڑے گی. لوگوں کی طرف دیکھو, لوگ کیا کہہ رہے ہیں. لوگ اپنا حق مانگتے ہیں, لوگوں کو ان کا حق دیا جائے. اچھا جی, یہ جو بات ہے نا جو عمران ریاض صاحب کر رہے ہیں, یہ بات سنانے کا مقصد ہے. ایک تو وہ جنہوں نے ایک شہری کو ادھر ادھر کر دیا. میں عمران ریاض صاحب کی صحافت کو صحافت نہیں سمجھتا, کیونکہ وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے ایک طرح سے اسپوکس پرسن بنے ہوئے تھے, اور میری یہ کوتاہی کہہ لیں کہ میں ان سے ملنے بھی نہیں جا سکا جب یہ واپس آئے ہیں. بہرحال تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں ان کی صحافت کو, جو جس لیول کے اوپر یہ صحافت کو لے گئے تھے, یہ عمران خان صاحب کی ترجمہ نہیں کر رہے تھے. مفادات کا معاملہ تھا. اور وہ یوٹیوب جب آپ چلاتے ہیں, اور پھر وہ جو فرحان ورک صاحب ہیں, ڈاکٹر فرحان ورک, وہ جو باتیں بتاتے ہیں, وہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا. میں یعنی کہ وہ کس طرح یہ نوازتے تھے یوٹیوبرز کو کہ ہمارے اتنے سبسکرائبر ہیں, وہ آپ کو سپورٹ کریں گے, پیسے آتے تھے. سب کہتے ہیں نا کہ روکڑا پرابلم از دا مین پرابلم, سب مایا ہے, سب دھندا ہے جی. تو یہ وہ والا سین تھا, تو اس لیے یہ اس لیول تک گئے. آپ مجھے کوئی 1.5-2 کروڑ روپیہ مہینے کا آ رہا ہو تو میں تو آخری حد تک جاؤں گا نا کہ وہ مجھے 1.5-2 کروڑ روپے آتا رہے. تو یہ والا سین تھا. عمران ریاض صاحب کو جنہوں نے پکڑا, جنہوں نے قید رکھا, ان سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ علاج تھا؟ آپ نے دیکھ لیا, وہ بندہ بول رہا ہے اور بولے گا. اس لیے غیر قانونی کام نہیں کرنے چاہیے, پہلی بات. اور یہ سارے مسائل کا حل اسی میں ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو پکڑیں, کیونکہ خرابیاں ریسنٹ پاسٹ میں انہوں نے کی ہیں. جب تک آپ ان کو نہیں پکڑیں گے, اس طرح کے لوگ بولتے رہیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تجربے آپ کرتے ہیں, ہر تجربہ ناکام رہتا ہے, ہر تجربے کا غلط فائدہ ہوتا ہے. یہ ان کو لیسن, عمران ریاض صاحب کو یہ سبق اب یاد آ رہے ہیں. جب یہ خود تجربے کا حصہ تھے, وہ تجربہ خود کر رہے تھے, تب ان کو یہ باتیں یاد نہیں آتی تھی. تب بھی ہم کہتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اب بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے. اور میں نے جو پچھلا ولاگ آپ سنے تو اس میں نے کہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور غلط ہو رہا ہے. یا تو 9 مئی کا پورا بوجھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ڈالیں یکمشت, اور پھر آگے بڑھیں. اور پھر اس کو اوپر بوجھ ڈالنے سے پہلے جنرل باجوہ کو پکڑیں اور جنرل فیض کو پکڑیں, جنہوں نے پاکستان کے سیاست کا بیڑا غرق کیا اور پاکستان کا بیڑا غرق کیا. آج یہ جو کچھ ان کو سننا پڑ رہا ہے, آج جو کچھ ان کو غیر قانونی کارروائیاں کرنیاں پڑ رہی ہیں, یہ ساری کی ساری اس وجہ سے ہیں کہ یہ اپنے بندوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتے, یہ ان کو بچانا چاہتے ہیں. ورنہ تو لوگ بولیں گے عمران ریاض اس سے بھی زیادہ خوفناک بولے گا, پھر کیا کریں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اس کا جواب اور اس کا حل وہی ہے میری دانست میں. اگر آپ کے پاس کوئی اور حل ہے تو نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا, تاکہ
پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا سا اندازہ ہو. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.